آپ نے فرمایا زمانہ، آپ نے فرمایا گزرے ہوئے زمانے میں ایک عورت نے ایک جانور کو باندھ کر کے رکھا، بلی کو باندھ کر کے رکھا، نہ کھلایا نہ پلایا، وہ بلی بھوک کے مارے مر گئی۔ آپ نے فرمایا وہ عورت دخل النار، وہ عورت جہنم میں چلی گئی۔ یعنی اگر کوئی آدمی جانوروں کے اوپر بھی ظلم کرتا ہو تو وہ جنت میں جا نہیں سکتا ہے، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو تو جنت میں جائے گا۔ انسان کو تو چھوڑو، اگر جانوروں کے ساتھ اگر کوئی حسن سلوک کرتا ہے، یہ میرے نبی نے سکھلایا ہے، یہ میرے نبی نے بتایا ہے۔ فرمایا ایک فاحشہ عورت تھی جو زنا کروایا کرتی تھی، جو اپنے جسم کے ساتھ جسم کو بیچا کرتی تھی، لیکن ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہی تھی، پیاس لگی، کنویں کے پاس گئی، پی لی، اور پینے کے بعد جیسے کنویں سے باہر نکلی، کیا دیکھتی ہے؟ ایک جانور ہے، اور کتا جانور ہے، اور اس کی زبان پیاس کے مارے باہر نکلی ہوئی ہے۔ اس عورت نے کچھ دیکھا نہیں، فاحشہ عورت نے، جسم بیچنے والی عورت نے کچھ نہیں دیکھا۔ پھر اس کنویں کے اندر گئی اور اپنے جوتے یا اپنے موزے کے ذریعے سے پانی نکالا، اور نکالنے کے بعد اس کتے کو پلا دیا۔ نبی اکرم نے فرمایا داخل الجنہ، اس کام کی کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئی۔ اسلام بتاتا ہے کتنا زیادہ اسلام سکھاتا ہے دوسروں کے ساتھ اچھا کرنے کا۔ آج مسلمانوں کا اخلاق دیکھیے، اخلاق آج ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کا بھی وہی حال ہے، ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگوں کا بھی وہی حال ہے۔ زبان سے تو گالیاں دیتا ہے، زبان سے تو بد جملے بولتا ہے، اور اپنے اخلاق کی بنا پہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیسے کیسے حالات دیکھیے۔ بتا رہے تھے کوئی ایک مولوی صاحب تھے، مولوی صاحب، لیکن مولانا ہو کر کے انہوں نے کیا کیا، نماز پڑھنے کے لیے کوئی لڑکا گیا، ظاہر سی بات ہے تقریر سننے کے بعد کوئی نہ کوئی نمازی ہو ہی جاتا ہے، گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ جیسے مسجد میں گیا، وضو بنایا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، جماعت کھڑی تھی، پڑھنے لگا، اس کا موبائل بجنے لگا، اس کی گھنٹی بجنے لگی، اور زور زور سے گانے کی آواز آنے۔ نماز پڑھنے کے بعد مولوی صاحب تو فارم میں آ گئے، مرغا اتنا توڑ ہی لیا تھا، گرمی کے مارے تو برداشت ہی نہیں ہوا، اور اتنا زیادہ فارم میں آئے کہ اس لڑکے کو اتنا ڈانٹا سب کے سامنے، اتنا برا بلا بولا کہ لڑکا پریشان ہو گیا۔ آج کے بعد تو مسجد آؤں گا ہی نہیں۔ اٹھا اور اسی جگہ چلا گیا جہاں پہ وہ روزانہ جایا کرتا تھا، یعنی شراب کی دکان پر، اور کہا لاؤ تو 2-4 بوتل لاؤ تو چڑھا لیتے ہیں، آج غم کو دور ہی کر لیتے ہیں، ٹینشن بہت ہے سب کے بیچ میں۔ اگر مولوی صاحب اگر اکیلے ہوتے تو اس کی گردن ہی اڑا دیتا۔ لایا شراب کی بوتل، اور لانے کے بعد وہ شراب کو گلاس میں رکھا، اور رکھنے کے بعد دھیرے دھیرے اس کو پینے لگا۔ اچانک میں موڈ تھا آف، گلاس زمین کے اوپر گرا، چور چور ہو گیا۔ اب وہاں کا مالک شراب بیچنے والا دوڑے دوڑے آیا اور کہا بھائی صاحب چوٹ تو نہیں لگی ہے؟ چوٹ نہیں لگی ہے؟ کہا نہیں لگی ہے۔ کہا بھائی صاحب یہاں سے اٹھ جائیے، یہاں سے اٹھ جائیے، اس ٹیبل پہ آئیے، یہاں آئیے، آپ کو دوسرا گلاس دیا جائے گا۔ دیا گیا، پینے لگا، لیکن شراب پیتے پیتے سوچنے لگا یہ شراب بیچنے والا زیادہ اچھا ہے کہ نماز پڑھانے والا امام زیادہ اچھا ہے؟ سوچنے لگا۔ وہ امام ہے، مولوی صاحب ہے، امام ہے، عالم دین ہے۔ میرا موبائل بج گیا، معلوم نہیں تھا، بھول گیا تھا، سائلنٹ کرنا، آف کرنا بھول گیا تھا، لیکن مولوی صاحب نے اتنا برا بھلا کہا، آج تک مجھے اتنا برا بھلا کسی نے کہا ہی نہیں۔ اگر سمجھانا تھا تو اکیلے میں سمجھاتا، لوگوں کے بیچوں میں انہوں نے ایسی باتیں کیوں کی؟ ارے یہ دیکھو شراب بیچنے والا کتنا اچھا ہے، یہ کہہ کر کے اس نے کہا آج کے بعد میں نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا، اسی شراب کی دکان کے اندر شراب پی لیا کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اخلاق دیکھو، اخلاق حسنہ اپنے اندر پیدا کرو، یعنی جب تمہارے اندر اخلاقی حسنہ ہو جائے تو میرے بھائیوں تمہارا دشمن بھی تیرا دوست بن جائے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے کوئی گیا تو ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ کبھی لوگوں کو دیکھیے
ہمارے اخلاق دیکھیے، جب اپنی بات آئے تو ٹھیک ہے، جب کسی اور کی بات آئے، کوئی غلط کام کر لے، ہر جگہ بولنا شروع کر دیا، ہر جگہ۔ میرے بھائیو، یہ اخلاق حسنہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن جو سب سے زیادہ وزنی ہوگا وہ اخلاق ہوگا۔ احسنہم خلقا، تم میں جس کا سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہوں، کل قیامت کے دن وہ وزنی سب سے زیادہ ہوں گے۔ سب سے زیادہ وزنی جو چیز ہوگی وہ کیا؟ وہ اخلاق حسنہ۔ اور جنت میں اگر کوئی جائے گا تو اسی وجہ سے لوگ زیادہ تر جنت میں جائیں گے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ کئی لوگ ایسے میرے ساتھ بھی ملے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، اندازہ لگاؤ، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو دیکھو۔ ایک آدمی آیا نبی اکرم کے پاس اور آپ کی گریبان کو پکڑا اور زور سے پکڑ کر کے کھینچ کر کے کہا، اے محمد، تم ہی بتاؤ، کیا تم واقعی تم اللہ کے رسول ہو، اللہ کے پیغمبر ہو، رشی منی ہو، تم دنیا کے اندر آخری رسول ہو؟ آپ نے دیکھا، ہاں میں ہی ہوں۔ ہٹ، ایسے نہیں مانوں گا۔ کھینچا ہوا گردن، ایسے پکڑا ہوا ہے کلر، کسی کا کالر پکڑ لے کوئی اور کھینچے، ہم اور آپ غصہ برداشت کر لیں گے؟ جواب بعد میں دیں گے، ہاتھ پہلے چلے گا، بھگ چھوڑ۔ نبی اکرم مسکرا رہے ہیں، کہہ رہے کیسے مانو گے؟ کہا جب تک تم اللہ کی قسم نہیں کھاؤ گے، اللہ کی قسم کھا کر کے بولو کہ اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں۔ نبی اکرم نے جواب دیا، ہاں اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر اس نے کھینچا، اچھا یہ بتاؤ، کیا مسلمان کے اوپر اسلام لانے کے بعد 5 وقت کی نمازیں فرض ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا ایسے نہیں بتاؤں گا، ایسے نہیں مانوں گا، پہلے تم قسم کھا کر کے بولو۔ نبی نے قسم کھا کر کے کہا اور کھینچا، کیا زکوٰۃ ہے امیروں کے اوپر؟ ہاں۔ نہیں مانوں گا، قسم کھا کر کے بولو۔ نبی اکرم نے ہر بات ان کی مانی اور پیار سے مسکرا کر کے آپ نے جواب دیا۔ اتنا برداشت نبی اکرم نے کیا۔ اس نے گریبان چھوڑا اور تمام لوگوں کے بیچ میں کہا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی اللہ ہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا بھگوان نہیں ہے، دوسرا معبود برحق نہیں ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ ہیں، آپ واقعی سچے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ اس نے کہا کہ میں نے کتاب کے اندر پڑھا ہے، میں نے پچھلے کتابوں کے اندر، توریت کے اندر، انجیل اور زبور اور دوسرے آسمانی گرنتھ کے اندر میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لاسٹ نبی ہوگا وہ غصہ کو پی جانے والا ہوگا۔